تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے مختلف طریقوں سے مجموعی طور پر 6 بار زہر کے ذریعہ شہید کرانے کی مذموم کوششیں کیں، جو اسلامی تاریخ کا ایک زبردست المیہ اور معاویہ کی عیاری و مکاری کی محکم دلیل ہے۔ صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام مستقل طور پر مدینہ میں فروکش ہو گئے تھے، مگر معاویہ کو یہ فکر لاحق رہی کہ کسی ترکیب سے امام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے تاکہ وہ صلح نامہ کی شرطوں کے خلاف اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کی ولی عہدی کا راستہ ہموار کر سکے۔ چنانچہ اس نے مروان بن حکم اور محمد بن اشعث بن قیس کندی کو اعتماد میں لے کر اپنا رازدار بنایا، اور ان دونوں کے ذریعہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جدہ بنت اشعث کو ہموار کر کے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ امام علیہ السلام کو زہر دے کر ان کا کام تمام کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو وہ اسے 1,00,000 درہم نقد دے گا، نیز اپنے بیٹے یزید سے اس کا نکاح کر دے گا۔ والی مدینہ مروان بن حکم کو معاویہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ امام حسن علیہ السلام کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ اس نے محمد بن اشعث، جو جدہ کا حقیقی بھائی تھا، کے مشورے پر الیوسنیہ نامی ایک رومی دلالہ کو طلب کیا اور اس کے ہاتھ جدہ بنت اشعث کو زہر بھیجا، جو معاویہ نے خصوصی طور پر امام کو شہید کرانے کے لیے روم سے منگوایا تھا۔ جدہ مناسب وقت اور موقع کی منتظر رہیں اور آخر کار 28 صفر 50 ہجری کی شب میں جب کہ امام اپنی خوابگاہ میں محو خواب تھے اور قریب ہی جناب زینب ام کلثوم بھی سو رہی تھیں، وہ خاموشی سے اٹھیں، دبے پاؤں امام کی خوابگاہ میں داخل ہوئیں اور اس پانی میں وہ زہر ملا کر واپس چلی آئی جو امام کے پینے کے لیے ان کے سرہانے رکھا تھا۔ ابھی کچھ ہی وقفہ گزرا تھا کہ امام علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جناب زینب کو آواز دی۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو فرمایا، اے بہن زینب، ابھی میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پدر بزرگوار علی مرتضیٰ اور مادر گرامی فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ اے حسن، کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا اور وضو کرنے کے بعد اس پانی کو پیا جو آپ کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ ادھر پانی حلق کے نیچے اترا، ادھر زہر نے اپنا کام شروع کیا۔ جب آپ کو تکلیف کی شدت اور بے چینی محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا، یہ کیسا پانی تھا کہ جس نے میرا کلیجہ پارا پارا کر دیا۔ اس سانحے کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کو دی گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بھائی کی حالت غیر دیکھ کر رونے لگے۔ امام حسن نے انہیں گلے سے لگایا، تسلی دی اور چند وصیتیں کی۔ اپنے بچوں کو حسین کے سپرد کیا۔ اس کے بعد زینب ام کلثوم کو اپنے قریب بلا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خون کی قحط ہوئی اور جگر کے 72 ٹکڑے طشت میں آ گئے۔ روح جسم اطہر سے پرواز کر گئی اور آپ اپنے نانا اور والدین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ گھر میں کہرام مچ گیا اور مدینہ کے در و دیوار سے نوحہ و ماتم کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تاریخ کی صراحت یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے فوراً بعد
مروان نے جدہ بنت اشعث کو 2 عورتوں اور ایک مرد کے ہمراہ معاویہ کے پاس روانہ کر دیا۔ معاویہ نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوائے اور یہ کہہ کر دریائے نیل میں ڈلوا دیا کہ جب تو نے امام حسن کے ساتھ وفا نہ کی تو یزید کے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ امام کا زہر سے شہید کیا جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ امت مسلمہ کے نشانۃ ثانیہ کے مسلسل سرگرم عمل تھے اور صلح کے باوجود اموی حکومت کو آپ کے وجود سے خطرہ لاحق تھا اور اموی گھرانہ آپ کی ذات سے ایک نئے انقلاب کا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔